ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. ہم سب کی عزت و ذلت اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے. وہی ذات ہم سب کی زندگی اور موت پر کنٹرول رکھنے والی ہے. وہ عطا کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، 25 دسمبر عیسائیوں کے ہاں عید کا دن ہے، اور عیسائی اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں. دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تہوار موجود ہیں، منائے جاتے ہیں، حکومتوں کی سرپرستیاں ہوتی ہیں،
ان تہواروں میں سب سے بڑا تہوار کرسمس کا تہوار ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اس دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ گویا 25 دسمبر کا دن دنیا کے اندر اس نام سے منایا جاتا ہے کہ اس دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس بیٹے کی پیدائش پر پوری دنیا کے اندر ایک جشن کا سماں ہے، جبکہ یہ عقیدہ ایک انتہائی غلیظ، کبھی اور خبیث عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی صورتوں، آیات، نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ شکوہ عیسائیوں سے نہیں ہے، ان کا ایک مذہب ہے اور وہ اس دن کو مناتے ہیں، اور اسلام دنیا کے کسی بھی مذہب کو اس کی عبادات سے روکتا نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان، میں اور آپ، مسلمانوں کے گھروں کے اندر عیسائیوں کے بارے میں نرم گوشہ، ان کی تقاریب میں شرکت، ان کے اس دن پر انہیں مبارکباد، آپ چوکوں اور چوراہوں کا ایک سروے کریں، ہم عیسائیوں کو اس دن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کی اس خوشی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ حکومتی نمائندے، وہ کوئی بھی حکومت ہو، ہر دور کے اندر عیسائیوں کے ساتھ شرکت کرنا، کرسمس کا کیک کاٹنا ہر دور کے اندر نظر آتا ہے، اور بعض مذہبی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتوں کو ایک طرف کیا جائے، بعض مذہب کے پھیلاؤ کے لیے بننے والی جماعتیں، وہ بھی صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کے چرچوں میں جا کر کیک کاٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، پاکستان میں بڑے بڑے نام، مذہبی سکالر عیسائیوں کی تقاریب کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان کی تقاریب کے اندر شرکت کرنا، یوں سمجھ لیجئے ان کے عقیدے کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے معاونت فراہم کرنا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ملک پاکستان، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر آپ ایک سروے تو کیجئے کہ باہر دنیا کے اندر کیا بھاؤ بک رہی ہے۔ ہمارے مسلمان سکولوں کے اندر، اداروں کے اندر یہ کرسمس کے تہوار کہاں سے داخل کیے جا رہے ہیں؟ آپ ایک چکر ہائپر سٹار کا نیا نام کارفور، وہاں کا چکر لگا لیجئے، پیکیجز مال کا چکر لگا لیجئے، ایمپوریم مال کا چکر لگا لیجئے، آپ کو انٹرنس پر ہی کرسمس ٹری ملے گی، سجا ہوا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، بعض چیزیں صرف تصویر ہی، دعوت ہوا کرتی ہے۔ ہماری نیو جنریشن، نیا بچہ یہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کے ذہن میں آغاز ہی سے کرسمس کا ایک تصور ڈال رہے ہیں۔ آپ اسے، پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بس بچے نے ضد کی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں خریدنی ہے، بس ہم لے آئے۔ وہ کہتا ہے مجھے کرسمس ڈے کا لباس چاہیے۔ باقاعدہ مسلمان سکولوں کے اندر ان تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، مذاق کے طور پر اس دن کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ
اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا اور انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں داخل کرنے والا عقیدہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عقیدے کا رد قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عیسائی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اپنے رب کا تعارف کروائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب کا تعارف قل هو اللہ احد ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے جننے والی کوئی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب کا تعارف اس صورت نے عیسائیوں کے عقیدے کو بھی پاش پاش کیا ہے، یہودیوں کے عقیدے کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، اور نام نہاد مسلمانوں کے عقیدے کو بھی غلط کہا ہے، کاری ضرب لگائی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائی یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے وہ بھائی، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کے اندر غلو جائز نہیں ہے۔ آپ کسی ہستی کو اللہ بنا دیں، آپ دنیا میں کسی ہستی سے محبت کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیں جو تم کہو گے میں وہی کروں گا، جس سے تم منع کرو گے، تم صحیح کہو غلط کہو میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جسے اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو دے وہ لینا ہے، جس سے منع کریں اس سے رکنا ہے۔ دادا ابو کی بات، نانا ابو کی بات، پیر کی بات، بزرگ کی بات، مسجد کے خطیب اور امام کی بات، علاقے کے وڈیرے کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے، پیغمبر کی بات ماننا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ، لیکن ہمارے بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ سے نکلنے والا، اللہ کا جز۔ اللہ فرمائے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ عیسائیوں کے ساتھ جہاد کا ایک سبب یہ بھی ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ عیسائیوں کے ساتھ جہاد کا سبب کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کو نہیں مانتے ہیں، یہ تمہارے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جہاد کرنے کی۔ یہودیت کے ساتھ جہاد کی وجہ توحید کا انکار ہے۔ حضرات گرامی، اس عقیدے کی زد دیکھیے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ کیا یہ عقیدہ سورہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا ہے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے والا ہے۔ ایک سوچ یہ ہے جیسے شیطان کی پیدائش پر اختلاف ہے کہ شیطان کس چیز سے بنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کان من الجن، سورۃ الکہف کے اندر، کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ شیطان جنات کی نسل میں سے تھا، اور جنات
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا کہ یہ نور سے پیدا ہوا، یعنی یہ فرشتوں کی نسل سے ہے یا جنات کی نسل سے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے تھے یا نور میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ آپ یہ کہیں گے اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ نور من نور اللہ کہنے سے شرک لازم آتا ہے، تو فرشتے بھی تو نور سے پیدا کیے گئے۔ ایک ہے نور اللہ کی مخلوق، ایک ہے خالق کا ذاتی نور۔ فرشتے بھی ذاتی نور کی پیداوار نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے بل عباد مکرمون، فرشتوں کا نور مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انہیں مخلوق نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں خالق سمجھ رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن اللہ کے ذاتی نور میں سے نہیں، بلکہ نور جو ایک مخلوق کی صورت میں ہے۔ دنیا کے اندر روشنی، والشمس والقمر والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، چاند کو نور بنایا ہے، یہ نور مخلوقی نور ہے، خالق کا نور نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نور من نور اللہ، تو ہم اللہ کے ذاتی نور میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان رہے ہیں۔ لہذا محبتیں اپنی جگہ پر، پیار اپنی جگہ پر، عقیدہ اپنی جگہ پر، آخرت تباہ ہو جائے ایسی محبت اسلام محبت نہیں کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اداؤں پر قربان ہو جائیے، بچھ جائیے، سب کچھ کیجئے، گھروں کے ماحول بدل دیجئے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، جہاں پیغمبر کہیں دوستی کرو کرو، نہ کہیں نہ کرو، لیکن آپ کی ذات کو تبدیل کر کے اللہ کا حصہ بنا دینا یا آخرت تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو قرآن مجید کی سورت نے عیسائیوں کے عقیدے کو بھی غلط کہا، یہودیوں کے عقیدے کو بھی غلط کہا، اور مسلمانوں کے عقیدے نور من نور اللہ کو بھی غلط کہا۔ اور اسی طرح دنیا کے مذاہب میں تیسرا بڑا مذہب جسے ہم ہندوازم کہتے ہیں، جب ایک جائز نہیں ہے، پھر 30 کروڑ بتوں کے پجاری یا 33 کروڑ بتوں کے پجاری، اور دنیا کے اندر ہر چیز اس کے اندر الہ کا داخل ہونا، حضرات گرامی یہ عقیدہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے پر مضبوط ہو، اپنے عقیدے کو اپنی اولادوں کے اندر ٹرانسفر کرے، اولادوں کا چیک اپ کرے، جائزہ لے، عقیدے کے میدان میں میری اولاد کہاں کھڑی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت تباہ ہو رہی ہو۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ، کرسمس کا یہ ڈے قرآن مجید کی اس صورت سے ٹکراتا ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا کتنی خطرناک بات ہے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ قرآن مجید کی سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں عقیدہ توحید سمجھایا، اور اللہ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کتنی خطرناک بات، تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان و زمین پھٹ جائیں، گر جائیں، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا ہے، اور عقلی بنیاد پر کیا ہے۔ ایک ہے نقلی دلائل کی دنیا، ایک ہے عقلی دلائل کی دنیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مریم، نہیں ہے عیسیٰ بن مریم الا رسول، مگر اللہ کے ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کئی رسول اس دنیا میں آئے گزر گئے، قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس کی ماں سچی تھی، اس نے زنا نہیں کیا ہے، الزامات غلط تھے، کانا یاکلان الطعام، عقلی دلیل کیا ہے؟ یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود کا حصہ نہیں ہو سکتے، یہ آیت عقیدہ تثلیث کی دھجیاں اڑانے والی، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ کی ماں اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے محتاج ہوا کرتا ہے، جو محتاج ہو معبود نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام لا تأخذہ سینۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، نہ اسے نیند آئے نہ اونگ آئے، کائنات کی ساری دن کی تدبیریں اسے تھکائیں نہ، سارے معاملات سے اسے تھکاوٹ محسوس نہ ہو، یہ الہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، جو کھانا مانگے، جسے بھوک لگے، جو پریشان ہو جائے، حوادثات زمانہ جس پر اثر کرے، کبھی خوشی کے جذبات کبھی غم کے جذبات، معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں نے جہاں سے غلطی کھائی، اس عقیدے کی طرف گئے، وہ وجہ یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا معبود ہونے کی دلیل ہے، اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ، عقلی دلیل، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اگر عیسیٰ اس بنیاد پر معبود ٹھہرے یا معبود کا حصہ ٹھہرے کہ باپ نہیں ہے، تو ایک نظر سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف دیکھو، آدم کا باپ نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ، اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال کمثل آدم کی مثال جیسے، اسے مٹی سے پیدا کیا، اسے لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا اگر معبود ہونے کی دلیل ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو کر مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو کر خالق نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا رسول اللہ فقولوا عبد اللہ ورسول، لوگوں میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا۔ حضرات گرامی، جب ہم عقل کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر کسی کو شان دیتے ہیں، پھر حد سے تجاوز کر جایا کرتے ہیں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان کو اس طرح نہیں بڑھانا ہے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان کو بڑھایا اور اللہ کا حصہ بنا دی۔ انما انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے۔ آج غلو کی، جب ہم نے اپنے طور پر غلو کیا، محبت اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ جملے بھی سامنے آئے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں آپ سوچئے عقیدہ، شان اور محبت کے اندر غلو اور عقیدہ توحید کا انکار۔ کہیں پر یہ شعر سامنے آئے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، یہ باتوں نے ہمارے عقیدہ توحید کو پاش کیا ہے، آخرت کو تباہ کیا ہے۔
اور ہمیں یہ جملہ بعض دفعہ سننے کو ملتا ہے، لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر جو مرضی کرتا رہا جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے پتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہونے والا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس کا انکار کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ حضرات گرامی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ بس ایک جملہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ، آپ کو پتہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عرب کے لوگ کتنے سمجھدار تھے، جب آپ علیہ السلام نے پہلی دعوت میں ان سے کہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں پوری دنیا کی بادشاہی عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی جیسے آج کا مسلمان اس کلمے کو اتنا آسان سمجھ رہا ہے، وہ لوگ بڑے ذہین لوگ تھے، شرک اپنی جگہ پر لیکن سمجھتے تھے آج کا مشرک اندھا مشرک ہے، وہ سمجھتے تھے جب آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، لیکن وہ کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے نہ ود کی عبادت چلے گی، نہ یغوث کی، نہ یعوق کی، نہ نصر کی، نہ دنیا کے کسی اور کو معبود سمجھا جائے گا، خالق سمجھا جائے گا تو صرف اللہ کی ذات کو سمجھا جائے گا۔ یہ عقیدہ توحید دنیا کے سارے عقیدوں پر ضرب لگانے والا عقیدہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہ رب سے بگاڑے ہم، نہ رب سے بگاڑی ہم نے، نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں، راضی رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی، جہاں چاہا رام رام کہہ لیا، جہاں چاہا اللہ اللہ کہہ لیا، جہاں چاہا قبر پرستی، جہاں چاہا توحید کی بات۔ یہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے حضرات گرامی جس پر ہماری نجات کھڑی ہے، اور اس عقیدے پر عمل کرنے والا سوچ سمجھ کر عمل کرے کہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہا ہے، نہ قبر پرستی ہے، نہ حجر پرستی ہے، نہ کوئی اور ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی، بگڑی بنانے والی، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسی عقیدے پر، موت دے اسی عقیدے پر، ہم سب کی اولادوں کو عقیدہ توحید پر قائم فرمائے، شرک سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر شرک کی جتنی صورتیں موجود ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ان صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔